تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا، اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں، بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے، اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ بس وقت کو تھوڑا وقت دو، چیزیں واپس اپنی جگہ پر آ ہی جایا کرتی ہیں۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی میں نئے سرے سے ترتیب دینی ہو تو اس سے پہلے وہ آپ کو بدترین حالات سے گزارتا ہے، تاکہ اس کے بعد جن نعمتوں سے نوازا جائے گا آپ ان کی قدر کر سکو گے۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ لوگوں سے وابستہ امیدیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں، اپنا درد صرف اسی کے آگے بیان کرو۔ لوگ آپ کی باتیں سن کر دوسروں تک اسے پہنچانے میں ماہر ہیں۔ اسی سے مانگیں اور اس انداز میں مانگیں کہ یا اللہ میرا وہ صبر نہیں جو حضرت ایوب کا بیماری میں تھا، میری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، میرا وہ ایمان نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے وقت تھا، میرا وہ یقین نہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غار میں تھا۔ میں بہت کمزور ہوں، خطا کار ہوں، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں، داغدار ہوں، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ پرہیزگاری، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، جیسی بھی ہوں تیری بندی ہوں، تیری رحمت کی طلبگار ہوں، میرے پاس تیرے کن کے یقین کے سوا کچھ بھی نہیں، کمزور ہوں یا رب، ہار جاتی ہوں، یقین ڈگمگانے لگتا ہے، انسان ہونا، کمزور ہوں، خطا کی پتلی ہوں، تو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور دعائیں قبول فرما لے۔ میں اپنے اعمال پر نہیں تیری شان دیکھ کر تجھ سے مانگ رہی ہوں، تجھے تیری شان کا واسطہ مجھے معاف فرما دے۔